فائدہ کیا ہے؟ جب بہت مال ملے تو مجھے پوچھنے آنا کیا فائدہ ہے؟ انشاءاللہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور بہت کام اللہ تعالیٰ بنائے گا انشاءاللہ۔ تفصیل تو دیکھ لینا میری کتاب بکھرے موتی میں 3 جلد میں انشاءاللہ۔ لیکن یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن دھیان سے سنو، میسج مت کرنا۔ اور یہ ہدیہ جو دے رہا ہوں یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء کے جو صالحین ہیں ان کے تجربوں میں سے ہے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ کل جمعہ ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد بھی جمعہ آئے گا۔ بس آپ جو ہے اپنے پاس یا مجیبو کاغذ پر 101 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ دیجئے۔ بس فائدہ کیا ہے؟ جب بہت مال ملے تو مجھے پوچھنے آنا کیا فائدہ ہے؟ انشاءاللہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور بہت کام اللہ تعالیٰ بنائے گا انشاءاللہ۔ تفصیل تو دیکھ لینا میری کتاب بکھرے موتی میں 3 جلد میں۔ صرف ایک شرط ہے کہ کالے قلم سے لکھنا، بلو سے نہیں، لال سے نہیں، ہرے سے نہیں۔ جو کالا قلم، جو قرآن شریف میں بھی کالے جو آپ دیکھتے ہو نا، یہ کالے قلم سے لکھا جاتا ہے، اس کی نوعیت الگ ہے۔ اس وجہ سے یا مجیبو 101 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے، اپنے پرس میں رکھ لیجئے، اپنے بیگ میں رکھ لیجئے۔ عورتیں بھی رکھ لیں، مرد بھی رکھ لیں، اور دوسرا کہ ہر قسم کا آدمی اسے لکھ سکتا ہے۔ مائیں بہنیں معذور ہیں تو بھی لکھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بیٹا لکھ دے۔ اللہ واللہ اکبر، یہ تو پڑھ سکتے ہو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو پڑھ سکتا ہے آدمی۔ درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ قرآن شریف کو کوئی آیت پڑھنے کا موقع نہیں ہے، حفظ نہیں یاد ہے، تو کم سے کم اللہ اکبر اتنا پڑھ لیجئے۔ تو اب دل سے پڑھو گے اس وقت میں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کو بہت بہت خوشی ہوگی۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اجعل امامی نورا ومن خلفی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا۔ یہ 25 نور والی دعا ہے۔ میں کئی روز سے کہہ رہا ہوں کہ میں اسے سیٹ کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی میں چونکہ سفروں کی تیاریوں میں ہوں اور سفر بھی چل رہے ہیں سمجھ لیجئے، تو میں اسے سیٹ نہیں کر سکا ہوں، تو میں انشاءاللہ وہ تو ایک ایک کر کے آپ کو پڑھواؤں گا۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 25 نور والی دعا روزانہ فجر کی نماز کے لیے جب نکلتے تھے ماؤں کے کمروں سے، تو یہ دعا پڑھتے پڑھتے مصلی پر آتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو یہ دعائیں پڑھتے پڑھتے جائیں۔ اور آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، سارے 25 نور والی دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو کہہ دے کہ اے اللہ، تیرے نبی نے جو 25 نور والی دعا مانگی ہے، اے اللہ تو میرے لیے بھی قبول فرما۔ اتنا تو کہہ سکتے ہو۔ اتنا میٹھا مولوی نہیں ملے گا آپ کو جو اتنا آسان کر کے سمجھا دے۔ اتنا تو مائیں بہنیں بھی فجر کی نماز میں جب مصلی پر کھڑی ہوں تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہ اے اللہ، تیرے نبی نے جو 25 نور والی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ تو میرے لیے بھی قبول فرما لے۔ جب میں یاد کراؤں تو یاد کر لینا انشاءاللہ، لیکن ابھی تو یاد کروایا نہیں ہے تو کم سے کم اتنا نماز کے لیے مسجد میں گئے تو چلتے چلتے اے اللہ، تیرے نبی نے 25 نور والی دعا مانگی ہے، وہ تو ہمارے لیے قبول فرما۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب جو ہے کچھ نصیحت کی باتیں سنیے کہ علماء نے لکھا ہے، ندامتوں کے آنسو سے اللہ تعالی تقدیروں کو بدل دیتا ہے، اور تہجد کے آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تہجد کے آنسو براہ راست اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔
اس لیے تہجد میں آنسو بہائیے. نماز نہیں پڑھ سکتے کم سے کم لیٹے لیٹے ایک آنسو بہا دیجئے. یہ آنسو ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے مال موت تک، اولاد قبر تک، اور اعمال حشر تک ساتھ دے